السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ۔ پیچھے جتنی بھی تختیاں ہیں وہ سارے سیکھتے سکھاتے سبق نمبر 13 تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ آج سبق نمبر 13 تشدید کے بارے میں ہے۔ اس سبق کے بارے میں ہم معلومات لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بھی۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی رابطہ کریں، کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، نماز جنازہ، فقہی مسائل، سنتیں اور آداب اور بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ سبق نمبر 13 شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں وہ ہمیں یاد بھی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 13 تشدید کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عبدتم کو عبدتم پڑھیں گے۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ آئیں ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز انہوں نے بتائی ہے ہمیں۔ نئے قانون، نئے قواعد ہمیں یہاں پر انہوں نے بتائے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کہتے ہیں کہ تشدید 3 دندان والی شکل کو کہتے ہیں، جیسے یہ اس کو بولتے ہیں تشدید، اور یہ آپ نے لفظ اللہ کے اوپر دیکھا ہوگا اکثر ایسے، اور کہیں نہ دیکھا ہو تو لفظ اللہ کے اوپر ایسے ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ 3 دندان والی جو شکل ہے اس کو تشدید بولتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے بولا تھا کہ یہ جزم ہے، جس کے اوپر یہ جزم ہوگی اس کو ساکن کہیں گے، اور یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں جس کے اوپر یہ ہوں گے اس کو منون کہیں گے، اور اسی طرح یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، جس کے اوپر یہ زبر زیر اس کو متحرک کہیں گے۔ یہ حرکات ہیں جس کے اوپر یہ متحرک، اسی طرح سے یہ تشدید ہے، اور جس حرف پہ آئے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ نون ہے، اب یہ نون کے اوپر آ گئی تو یہ نون کیا بن گیا؟ مشدد۔ یہ میم ہے، میم کے اوپر اگر ہم ایسے لگا دیں گے تو یہ میم کیا بن گئی؟ مشدد۔ تو یہ نون مشدد ہے، یہ میم مشدد ہے۔ اگر واو کے اوپر لگا دیں گے تو یہ واو مشدد۔ اگر یہ با کے اوپر لگا دیں گے تو با مشدد۔ تو جس کے اوپر یہ آ جائے گی 3 دندان والی وہ کیا بن جائے گا؟ مشدد۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میم مشدد کسے کہتے ہیں تو آپ بولیں گے کہ ایسی میم جس کے اوپر تشدید ہو۔ نون مشدد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نون جس کے اوپر تشدید ہو۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو تشدید بولتے ہیں اور جس کے اوپر ہو اس کو مشدد بولتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ تو پڑھیں گے اپنے سے پہلے والے حرف کی جو حرکت ہے اس سے ملا کر، جیسے مثال کے طور پہ یہاں یہ دے رکھا ہے انہوں نے الفاظ۔ اب یہ تا ہے، یہ تا کیا ہے؟ مشدد۔ اب اس تا کو کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 2 مرتبہ۔ کیسے؟ ایک مرتبہ تو الف سے ملائیں گے، اس حمزہ سے، الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، تو یہ حمزہ سے ملیں گے، حمزہ تا زبر، تو یہ تا پڑھا گیا نا، حمزہ تا زبر، مطلب یہ تا پڑھا گیا۔ ات
اب تا زبر تا، پھر دوبارہ تا زبر تا میں نے کیا، تو پہلے الف سے ملا کے پڑھ لیا یعنی حمزہ سے، اور پھر دوبارہ اپنی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ تو پہلے والے سے ملا کے پڑھنا ہے حمزہ تا زبر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی جو اس کے اوپر حرکت ہے وہ ہم نے بتانی ہوتی ہے. تو یہ پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف جو متحرک ہے اس سے ملا کے، جیسے را با زبر. اب میں نے با پڑھ لیا، دوبارہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن یہ دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ یہ کہتے ہیں 2 مرتبہ پڑھنا ہے. را با زبر رب، پھر دوبارہ با زیر بی ربی، تو یہ 2 مرتبہ پڑھ گئے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت جو اس کو اوپر زبر زیر پیش ہے جو بھی لگا ہے اس کے. تو ذرا رک کر، جیسے اتا، یہ رک کر، اتا تھوڑا سا رک کر اس کو بولتے ہیں. ایک ہے اتا، اتا نہیں اتا، ایسے رک کر. آگے بولتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنہ پیچھے بھی میں نے بتایا تھا لیکن یہاں پر باقاعدہ آ گیا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. جیسے ان، یہ اب ناک میں آواز لے کے گیا ہوں اور اس کو کھینچا بھی ہے 1 الف کے برابر، تو اس کو بولتے ہیں غنہ کرنا، ناک میں آواز لے جا کے پڑھنا. ان، ایسے اس کو غنہ کہتے ہیں، غنہ کرنا. اور اس کی مقدار کیا کھینچنے کی؟ 1 الف کے برابر. اور کہتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کسے بولتے ہیں؟ ایسی میم جس کے اوپر تشدید ہو، اور ایسی نون جس کے اوپر تشدید ہو، اس کو تشدید بولتے ہیں. جس کے اوپر ہو اس کو مشدد بولتے ہیں. تو یہ میم مشدد بن گئی، یہ نون مشدد بن گئی. تو ایسی میم اور ایسی نون یہ جہاں بھی آئے گی اس پر کوئی بھی حرکت ہوگی تو اس میں ہمیشہ غنہ کرنا ہی کرنا ہے. پیچھے ہم نے قانون پڑھا تھا کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائیں تو غنہ نہیں کریں، حروف اخفا میں سے کوئی آ جائیں تو غنہ کرنا ہے، یہ پڑھا تھا نا. تو اب یہاں پر وہ چیز نہیں، یہاں کہتے ہیں جو مرضی آئے، اس کے بعد جو مرضی ہے، اس سے پہلے جو مرضی، یہاں پہ غنہ کرنا ہی کرنا ہے. میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، یہاں پہ غنہ لازمی کرنا ہے. یہاں پر الفاظ کا یا زبر زیر پیش کا کوئی دخل نہیں ہے، یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ حروف قلقلہ جو ہیں، جن کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قطب و جدین، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنبش دے کے پڑھنا ہے. قاف طا با جیم دال، جیسے اق، آق، یہ ہے اک اک اک، یہ ہے اق اق اق. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ مشدد ہو، اس پہ 3 دندان والی شکل آ جائے تو پھر آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے، پھر جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر اقا اققا ایسے ہلانا نہیں ہے، پھر اقا. تو جو قلقلہ والے حروف ہیں اگر وہ مشدد ہو جائیں گے یعنی ان پہ تشدید آ جائے گی تو ان کو پھر ہلانا نہیں ہے، ان میں پھر قلقلہ نہیں کرنا. آگے یہ بتاتے ہیں، یہ خاص سمجھنے والی بات ہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں، ساکن کو چھوڑ دیں گے اور متحرک کو مشدد سے ملائیں گے. جیسے یہ آگے مثال ہے، یہاں پر بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہاں پر مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ پہلا حرف متحرک، جیسے یہ اس ظالموں میں دیکھ لیں، یا قد داخلوا اذ ذهبا، یہ سارے ایسے ہیں. اب تم میں دیکھ لیں، وہاں مثال دے کے بتائی تھی انہوں نے، یہاں بھی دیکھ لیں. جیسے یہ پہلا متحرک اس ظالموں میں، پہلا متحرک، دوسرا ساکن. متحرک کہتے ہیں جس پہ زبر زیر پیش ہو، ساکن کہتے ہیں جس پہ جزم ہو، اور تیسرا شدد، مشدد بولتے ہیں جس کے اوپر 3 دندان والی شکل ہو. 3 حرف ہیں، تینوں میں سے پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد. تو اگر ایسا سین ہو جائے کہ اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچ میں ساکن ہے نا اس کو چھوڑ دیں، اس کو نکال دیں گے، اور جو متحرک ہوگا اس کو ڈائریکٹ مشدد سے ملا دیں گے. بیچ والے ساکن کو چھوڑ دیں گے، متحرک کو مشدد سے ملا کے پڑھیں گے. جیسے عبت تا میم پیش تم، عبتتم، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھا ہے. قد تبین، قد تبین نہیں، قد تبینا. یہاں احط بسطا، یہاں بسطتا نہیں بلکہ بسطا، سین کو طا کے ساتھ، بیچ میں جو طا ہے یہ ختم ہو جائے گی، تا کے ساتھ ملائیں گے. یہ آپ دیکھ لیں پیچھے. اب یہ دیکھیں انہوں نے بولا ہے کہ پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو اور تیسرا مشدد ہو، تو کیا کریں گے کہ بیچ والا جو ساکن ہے نا اس کو ختم کر دیں گے. تو یہ دیکھیں، با متحرک ہے اس کو باقی رکھیں گے، دال ساکن ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور تا مشدد ہے اس کو باقی رکھیں گے، اور با کو تا سے ملا دیں گے، دال ختم کر دیں گے.
تو یہ بن جائے گا ابتم. تو یہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ چیز کام دے گی. ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق کرنا، جیسے اتا، اطو، یہ موٹا باریک الفاظ، حروف مستعلیہ، قریب الصوت، اور یہ جتنے بھی ہم نے پیچھے قواعد پڑھے تھے ان سبھی کا آپ نے خیال رکھنا ہے. الف کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو اس کو حمزہ پڑھنا ہے. یہاں پر جو سوالات آپ سے کیے جا سکتے ہیں یا سوالات آ سکتے ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. سوالات کیا آ سکتے ہیں کہ تشدید کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے تین دندان والی شکل کو. یا تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. جس کے اوپر تشدید ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مشدد کہیں گے. مشدد کو کیسے پڑھتے ہیں؟ مشدد کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر. نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر، یعنی 2 حرکات، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. حروف قلقلہ مشدد ہوں تو پھر ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد، تو کیا کریں گے؟ ساکن کو ختم کر دیں گے، متحرک کو مشدد سے ملا دیں گے. یہ سوالات اس میں آ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اس سبق میں جو ایک اور چیز ہے، باقی سبقوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پیچھے میں نے شاید بتایا نہیں ہے آپ کو، لیکن یہاں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، آگے شاید آ جائے، یہ کہ آپ نے جو الفاظ خالی ہوتے ہیں اس کو نہیں پڑھنا. جیسے مثال کے طور پہ یہ الفاظ ہیں، یہ سارے کسی کے اوپر زبر ہے، کسی کے اوپر زیر ہے، کسی کے اوپر پیش ہے، کسی کے اوپر جزم ہے، کچھ نہ کچھ ہے، لیکن جو خالی ہوا اس کو نہیں پڑھنا. جیسے مثال کے طور پہ یہ اب والتین ہے. اب والتین میں جو واو کے بعد الف ہے یہ خالی ہے. واو کے بعد جو الف ہے خالی ہے، اس کے بعد جو لام ہے وہ خالی ہے، آگے تا کے نیچے زیر ہے. تو واو کو تا سے ملانا ہے، الف اور لام بیچ میں چھوڑ دینا ہے. دیکھیں رب السماوات میں با جو ہے وہ سین کے ساتھ مل رہی ہے اور بیچ میں الف اور لام یہ خالی کھڑا ہے. تو جب یہ خالی کھڑا ہے تو اس کو نہیں پڑھنا. اسی طرح سے یہ یزکا میں دیکھیں گے تو کاف کے آگے یا ہے اور یہ خالی کھڑا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھڑا زبر کاف کے اوپر ہے، تشدید کاف کے اوپر ہے. یا جو ہے یہ خالی کھڑا ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے. تو ایسی کوئی بھی الفاظ حرف بعض اوقات لکھنے میں آتے ہیں لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتے، ان کو پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھنے میں وہ آ جاتے ہیں، پڑھنے میں وہ شامل نہیں کیے جاتے، اس کو پڑھیں. جیسے بالتقویٰ میں اگر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں واو کھڑا زبر وا آ گیا لیکن یا خالی کھڑا ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، جوڑوں میں پڑھنا ہے نا ویسے. اسی طرح تصدع میں یہ دیکھیں گے یا خالی کھڑا ہے تو اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا، صرف دال کو پڑھتا، صدا پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا. تو ایسے کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی پیچھے تختی میں بھی گزر چکے ہیں، ان کو بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے کہ وہ لکھنے میں تو آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. جیسے مثال کے طور پہ یہ زکاتن میں، صلاتن میں، اب لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو خالی کھڑا ہے اور یہ 2 زبریں، تو یہ واو خالی کھڑا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، صلاتن کرنا ہے، صلوا نہیں کرنا. اسی طرح یہ کانوں کے آگے الف کھڑا ہے لیکن الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہے، ایسے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ویسے لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے. آوا میں بھی یا لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تختی کو شروع کرتے ہیں اور میں پڑھوں گا ایسے انشاءاللہ کہ آپ اگر ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مشکل لگے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لیجیے گا، سیو کر کے رکھ لیجیے گا. انشاءاللہ یہ آپ کے بہت کام آئے گی. شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا. اتا، اتا، اتا. حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط. حمزہ طا زیر اط، تا زبر تا، اط. حمزہ طا پیش ات، تا زبر تا، اط. اط، اط، اط. عزا، عزا، عزا. اذا، اذا، اذا.
اللہ 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 الضا 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 الثا 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 السا 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 الصا 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 اکا 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 اقا 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 اہا اہا اہا. اگلا صفحہ احا 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 اعا 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 ادا 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 اخا 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 ابا 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 اما اما امما اوا 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 افا 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 اللہ 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 ان 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 الرا 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 اجا 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 اشا 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 ایا 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 ربی ربی ربه ان انی منا منی ثم ولما حبب احب واو تا زبر وت تا یا زیر تی وتی نون زیر نی وتینی با تا زیر بت تا قوف زبر تق بت تق واو کھڑا زبر وا بت تق وا حمزہ ثا زبر اث ثا الف زبر ثا اث ثا قاف زیر قی الثاقی با پیشبو الثاقب ثجاجا فا لام زیر فل حا جیم زبر حج فل حج جیم زیر جی فل حج شح
مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين فضلنا واو ضاد زبر ود ضاد پیش دو ودو حا کھڑا زبر حا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق رکبک واو لام زبر ول لام زبر لا ولا ذال یا زیر ذی والذی نون زبر نا والذین مما امت فامہ مسمن جنات اگلا صفحہ واو نون زبر ون نون کھڑا زبر نا وننا شین زیر شی وناشی تو کھڑا زبر تو وناشی تو تا زیر تی وناشی توتی والنجم كورت مطهرة سيرت يذكر ليدبروا ذريته مزمل میم دال پیش مد دال ثا زبر دث مدث ثا زیر سی مدثی را پیش رو مدثرو علی النبی یسمعون علیون یزکا من الطیبات ان الظن مد الظل شر النفاثات يحب التوابين رب السماوات حمزہ زبر ا حا تو تا زبر حت تا پیشتو احتو با زبر با سین تو تا زبر ست بست تا زبر تا
بسط نون خا زبر نخ لام قاف کاف پیش لک نخ لک کاف میم پیش کم نخ لک کم قاف دال تا زبر قط تا زبر تا قط تا با یا زبر بی قط تا بی یا زبر یا قط تا بی نون زبر نا قط تا بینا عین زبر ع با دال تا زبر بت عبت تا میم پیش تم عبدتم حمزہ ذال وا زیر اض وا زبر وا اض وا لام زبر لا اض ولا میم واو پیش مو اذ ظلموا قاف دال دال زبر قد دال زبر دا قد دا خا زبر خا قد دا خا لام واو پیش لو قد دخلوا حمزہ ذال ذال زیر اذ ذال زبر زا اذ ذا ہا زبر ہا اذ ذا با زبر با اذ ذهبا۔ یہاں تک ہماری تختی سبق نمبر 13 مکمل ہوا، اور اس سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور کلاسیں بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، سنتیں، آداب، فقہی مسائل اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔